اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہوں گے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کا دیدار نصیب فرمائے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ میری یہ ویڈیو اسکپ مت کرنا، پوری سننا، کیونکہ یہ ایسی ویڈیو ہوگی جو آپ کے بہت سارے پردے اٹھا دے گی۔ کیونکہ دوستو، نہ ہی تو میرا مقصد ہے کہ کوئی مجھ سے آ کے تعویذ خریدے، مجھ سے علاج کروائے، میرا مرید بنے، نہیں، ایسا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر کوئی لالچ ہے تو وہ یہ ایک ہی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک حق کا پیغام پہنچ جائے اور حق کی بات پہنچ جائے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کو نہ پانا چاہتا ہو، جو رسول اللہ سے محبت نہ کرتا ہو مسلمان، اس کی یہ دو نیتیں نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ گناہ گار سے بھی گناہ گار، وہ بھی کہتا اللہ تو ہے نا، رسول اللہ تو ہے نا۔ یہ گناہ گار آخری درجے کی بندے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ نیک اور پرہیزگار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جو راہ سلوک پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ تو باقاعدہ اس منظر کے مسافر ہے، اور وہ میری رہنمائی کریں، میں ان کی کر دوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ آج میں جو بات کروں گا وہ وظائفوں پہ بات کروں گا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ آپ کے کامنٹ ہمیں انرجی دیتے ہیں۔ بات یہ ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ چلا کر لو یہ ہو جائے گا، وہ چلا کر لو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو وہ ہو جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کی عمر 20 سال سے اوپر ہے، پہلے تو اس فیلڈ میں 30 سال سے کم عمر کا بندہ آتا نہیں، بالفرض 22-25 سال کی عمر کا نوجوان آ بھی گیا تو وہ کیا ساری عمر چلے ہی کرتا رہے گا کہ 40 دن کا ایک چلہ کر لیا، 40 دن کا ایک کر لیا، 40 دن کا ایک کر لیا؟ بھائی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، چلے ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی زندگی میں تو پھر آسانی آ ہی نہیں سکتی۔ تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو در مصطفیٰ پہ جانا چاہیے۔ در مصطفیٰ پہ پہنچ جائے، جو آقا دے اس کو قبول کر لے، جس سے آقا منع کر دے اس سے منع ہو جائے۔ آج میں آپ دوستوں کی گوش گزار کروں گا، کیا ہمیں عملوں کی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ جو ہمارے لگا لیں گے، میں تو اس چیز کو بھی نہیں مانتا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے کسی عمل کی زکوٰۃ دی ہوگی، نہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پہلے 40 دن کو اس کو پڑھتا رہے اور 40 دن کے بعد وہ 11 دفعہ یا 33 بار پہ آ جائے۔ نہیں، ہمارے بزرگ جو اکابرین، ان کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ جو بزرگوں کا طریقہ میں نے پڑھا ہے وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے وہ آپ دوستوں کی گوش گزار کروں۔ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ام الشفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے۔ جو اہل یقین ہیں ان کے نزدیک تو ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ واقعہ پڑھا کرو، اس گھر میں غریبی نہیں آئے گی، فقیری نہیں آئے گی۔ کتنی مرتبہ پڑھا کرو، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ صبح شام پڑھ لیں، آپ دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین پڑھا کرو، یہ قرآن کا دل ہے۔ آپ نے کہیں نہیں کہا کہ اس کا چلہ کرو، اس کو ایسے کرو،
اس کو ویسے کرو، آپ 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہاں جی۔ اس کے بعد ایسی مختلف صورتوں کے متعلق میرے اور آپ کے آقا دو جہاں ارشاد فرماتے گئے، اور تعداد کسی کی بھی مقرر نہیں فرمائی۔ ایک صحابی سے آپ نے سنا، کوئی یہ کہہ رہا تھا یا ذوالجلال والاکرام، آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے میں فرمایا مانگ، اللہ تجھے عطا کرے گا، یہ اسم اعظم ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنی دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ مانیں گا، یا اتنی دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ آپ نے فرمایا پڑھ کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے عطا کرے گا، تیری دعا قبول کرے گا۔ ان ساری باتوں سے دوست ایک ہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کو جب بھی ٹائم ملے، کام سے فرصت ملے، فارغ ہو، تو اسے اپنے اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے۔ اب لو لگانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، جن چیزوں کی میرے اور آپ کے آقا نے تعداد مقرر فرمائی ہے وہ تسبیح فاطمہ ہے۔ آپ نے فرمایا 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ، یعنی 33 سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے، جو آخری ہے اللہ اکبر، اس کے بعد ایک دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس سے 100 مرتبہ پورا کرے۔ تو جن چیزوں کی آقا نے تعداد ہی مقرر نہیں فرمائی، ان کی تعداد میں اور آپ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اپنے ٹائم کے حساب سے، اپنے مصروفیات سے، ہمیں جو ٹائم ملتا ہے ہم اس کے حساب سے اپنی ایک ترتیب بنا سکتے ہیں کہ میں فجر کے ساتھ یہ پڑھوں گا، ظہر کے ساتھ یہ پڑھوں گا، عصر کے بعد یہ پڑھوں گا، مغرب کے بعد یہ پڑھوں گا، عشاء کے بعد یہ پڑھ کر میں سو جاؤں گا۔ اگر خالق کائنات نے تہجد کی توفیق دی ہے تو اس کے ساتھ میں یہ پڑھوں گا۔ یہ ترتیب آپ خود بنائیں، تو جب میرے اور آپ کے آقا نے آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تو پھر میں کون ہوتا ہوں آپ پہ پابندی لگانے والا، یا کوئی دوسرا عمل کون ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ پابندی لگائے کہ جب تک میں نہ بتاؤں آپ کوئی کسی قسم کا بھی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ بات یہ ہے، ایک بات جو ماننے کی ہے وہ ہے کہ انسان کو اہل علم کے پاس جانا چاہیے، اچھے مرشد کے پاس بیٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے۔ وہ آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کا مجاز آتشی ہے، آبی ہے، خاکی ہے، بادی ہے، اس حساب سے۔ دیکھیں، آپ اگر ٹھنڈے مزاج کے ہیں تو آپ گرم مزاج کا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اب اگر آپ گرم مزاج کے ہیں تو آپ ٹھنڈے مزاج کا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے، یہ تو آپ کسی بھی اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب یہ بھی اس وقت ہے جب آپ یہ کریں گے کس کے لیے کہ میں عامل بن جاؤں، کامل کے لیے یہ چیزیں میں نے نہیں رکھتی، یہ بات میں بتا دوں۔ عامل کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کامل کو نہیں۔ کامل کون ہوتا ہے؟ جو بھی پڑھائی کرے وہ خالصتاً اللہ کے لیے پڑھے۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے رکھے، قرآن پڑھتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے ناموں کا ورد کرتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے پڑھے۔ تو اس کی نیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں پڑھ رہا ہوں اس سے میرا صرف رب راضی ہو جائے، میرا رسول راضی ہو جائے۔ ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو بار وظائف بھی نہیں بدلنے چاہیے۔ آپ کوئی سا بھی ایک عمل پکڑ لیں، کم سے کم اس عمل کو 6 ماہ سے 1 سال تک دیں۔ اگر کام نہ ہو، یہ فقیر کی گردن حاضر ہے، صدقے دل سے پڑھنا آپ کا کام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مشکل کیسی بھی کیوں نہ ہو، پہاڑ کیوں نہ آپ کو نظر آتا ہو، لیکن صدقے دل سے
آپ نے اپنے لیے خود وظیفہ منتخب کرنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے، کم سے کم 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ 1 سال آپ پڑھیں گے صرف اللہ کے لیے، اور بعد میں اپنے حق میں دعا مانگیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو دوستوں سے درخواست ہے کہ بار بار وظائف نہ بدلیں، اپنے آپ کو تھکائیں نہ، ایک وظیفہ پکڑ لیں۔ مثال کے طور پہ نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں کہ میں نے 70 مرتبہ یا 210 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ ڈیلی کا یہ معمول بنا لیں کہ میں نے ڈیلی پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بعد اپنے لیے دعا خیر کرے اور مسئلے سے اٹھ جائے۔ ظہر اصل میں تو انسان کو کام بہت ہوتے ہیں۔ دوسرا ٹائم آپ رکھ لیں مغرب کے بعد، کہ مغرب کے بعد میں نے 5 تسبیح قل واللہ شریف کی کرنی، بالکل آسان معاملہ ہے، کر لیں آپ، 1 گھنٹے میں ہو جائیں گے آرام سے، 1 گھنٹے سے بھی پہلے۔ اب عشاء کے بعد آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے، تو اس میں آپ، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 21 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھے اور 12 تسبیح ذکر نفی اسبات، یہ آپ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس فجر سے لے کے عشاء تک کوئی ٹائم نہیں، تو پھر آپ، کیونکہ جو رزق حلال کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، گھر رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ساری رات دن رات مسئلے توڑنے والا ہی اللہ کی راہ میں نہیں ہوتا۔ جو رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بچوں کو لا کر کھلاتا ہے رزق حلال کما کر، وہ بھی اللہ کی راہ میں، وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اگر ایک ترخان اپنا کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ایک کرانے والا لوگوں کو کرانے کا مال سپلائی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، ایک ویلڈنگ والا ویلڈنگ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، کیونکہ الغرض کہ جتنے بھی کام کیے ہیں انسانوں نے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کام بنائے ہیں، اور یہ کام کرنا عبادت ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے صرف مسئلے پہ کھڑے ہونا عبادت ہے، نہیں، رزق حلال کمانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگلی ویڈیو بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اگلی ویڈیو میں دوستوں سے اسی موضوع پہ اور گفتگو کریں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ جلدی نہ کریں، کسی بھی ایک وظیفے کو پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس، میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ٹائم نہیں ملتا، فجر سے لے کے عشاء تک ٹائم نہیں ملتا، تو پھر آپ مکثر کریں، 11 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھیں، 1 تسبیح لا حول ولا قوت کی پڑھیں، 1 تسبیح درود شریف کی کر لیں، اور 3 تسبیح کلمہ شریف کی پڑھیں اور سو جائیں۔ کیونکہ ایک بات ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، ایک صحابی سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تو عبادت کرتے کرتے تھک جائے گا۔ اس بات کو، رسول اللہ کی اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں۔ آپ اتنی ہی عبادت کریں گے جس سے آپ تھکے نہ، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، آپ پر نیند کا بھی حق ہے۔ یہ سارے معاملات آپ نے پورے کرنے ہیں۔ جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ باقی نبی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اہل بیت سے ہو، صحابہ سے ہو، سب کو نیند آتی ہے، سب کو بھوک لگتی ہے، سب کو طلب ہوتی ہے کہ میرے بچے ہوں۔ تو یہ سارے کام کرنے، آپ اس طریقے سے چلیں کہ آپ تھکے نہ۔ یہ نہ کہ 5 دن 10 دن تو آپ نے شوق میں کام کر لیا، اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیا، یہ ہوگی اللہ کے ساتھ بے وفائی۔ اس سے بہتر ہے آپ 5 تسبیح نہ کریں، 1 تسبیح کر لیں، 1 تسبیح نہیں کر سکتے 33 بار پڑھ لیں، لیکن اپنی حاضری ضرور لو۔ اور اگر آپ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں
تو ڈیلی 33 مرتبہ پڑھیں کسی بھی اللہ کے نام کو، کسی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیات کو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سورۃ مزمل شریف 11 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، آپ 3 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، آپ 1 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، لیکن روٹین بنائیں کہ میں نے اس روٹین سے چلنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا، اور نہ ہی آپ کو جگہ جگہ سے اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی، تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے آپ تک خود کر کے نہ دکھایا ہو، اور مجھ تک اور آپ تک آپ کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ تو آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صاحب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسلسل کے ساتھ کسی بھی عمل کو کرنا، بے شک وہ تعداد میں کم ہو۔ آپ روز کریں، آپ اپنی مرضی سے اپنے لیے وظائف سیٹ کریں اور پھر ان پہ جم جائیں۔ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہفتے میں اگر آپ کی پوزیشن روز کسی غریب کو صدقے کا کھانا دینے کی ہے تو روز دیں، ورنہ ہفتے میں 1 دن یا 15 دن میں 1 دن یا مہینے میں 1 دفعہ تو کسی نہ کسی غریب کو کھانا ضرور کھلائیں صدقے کا۔ اس سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا، جب آپ کسی کو صدقہ دیں یہ یاد رکھیے گا کہ نیچے والا ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے، اس صدقے کو بڑے احترام کے ساتھ دیں، عزت آبرو کے ساتھ اس کو دیں، اور اس بندے کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں، اس طریقے سے دیں کہ میں خالق کے کائنات کے نام پہ صدقہ دے رہا ہوں، یہ نیچے والا ہاتھ اللہ خود کر وہ میرا ہے۔ تو حقارت سے مت دیکھیں غریب آدمی کو، فقیر آدمی کو، ہو سکے تو اس کو بٹھا کے کھانا کھلائیں، نہیں جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اسی حساب سے اپنا کام کریں اور اللہ کے راستے میں نکل پڑیں، اور اللہ آپ کا مددگار ہو۔ السلام علیکم۔